السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ شمشاد احمد قریشی۔ میرے ساتھ ہیں سردار سلیم عباس خان مستوی صاحب۔ عید کا تیسرا روز مبارک ہو۔ اس عید پر علی پور میں آپ نے چینلز پہ بھی دیکھا ہوگا، ہماری ویب سائٹ پہ بھی ہم نے اپنے اس ویب چینل پہ بھی آپ کو آگاہی دی کہ علی پور میں ایک جو سانحہ رونما ہوا ہے، جس میں ایک والد نے اپنے 7 بچوں اور بیوی کو وہولی ایک ہوتا ہے، وہ کاریگر کا ایک اوزار، ایک سائڈ سے اس پہ لکڑی لگی ہوئی ہوتی ہے اور آگے اس کا منہ لوہے کا ہوتا ہے اور تیز دھار آلہ ہوتا ہے، اس سے جو ہے نا اس نے سب کو تشدد کر کے مار دیا، موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ان معصوم پھولوں کا جو بن کھلے مرجھا گئے، ان کا آج نماز جنازہ 8 بجے مڈ والا تھانہ صدر کی حدود میں ادا کر دیا گیا ہے، جس میں کوٹ میٹن شریف کے خواجہ عامر فرید قریجہ صاحب، رانا عبد المنان MP صاحب و دیگر سیاسی قائدین و عمائدین و علاقائی عوامی سماجی حلقوں نے ہزارہ کی تعداد میں شرکت کی، جن کی تدفین کر دی گئی۔ آہوں و سسکیوں میں انتہائی سوز دکھ بھرے لمحات تھے جب ان کی تدفین کی جا رہی تھی کہ آیا ان کا کیا قصور تھا کہ ان کے اپنے حقیقی ہی والد نے ان کو عبد نیند سلا دیا۔ ملزم کا بیان پولیس کے سامنے جو آیا ہے، پولیس کے سامنے اس نے بیان دیا ہے اپنا، سجاد کوکر نے، اس نے کہا ہے کہ بھی وہ درزی کا جو کام کرتا تھا، انکم اپنی کر کے سب کچھ بچوں کے لیے لاتا تھا گھر میں، لیکن اس کی بیوی اسے ہمیشہ گھر آنے پر لڑائی جھگڑے کی حد تک تو تکرار، تانے دینا، اس قسم کی چیزیں کر کے اس کے جذبات کو بھارتی رہتی تھی اور اس کی تصدیق کرتی تھی۔ بالآخر یہ عید کے تہوار وہ جو ہے وہ سامان لے کر گھر آیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے پھر بیوی نے وہی کچھ شروع کیا، تو وہ اس سے برداشت نہیں ہو سکا اور اس نے آنن فانن ہی یہ فیصلہ کر لیا اور اس پر امپلیمنٹ بھی بڑی بے دردی سے کر گیا، صفات قاتل کہلانے کا حقدار ٹھہرایا۔ اب انتہائی ملک کے سنگین معاشی حالات میں ان کا ذکر کیا جائے تو پھر وہی کہانیاں ہر گھر کی نظر آتی ہیں، ہر گھر میں یہی چیزیں چلتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو تکرار، صبح کا کھانا ہے تو دوپہر کا نہیں ہے، دوپہر کا ہے تو شام کا نہیں ہے، شام کا ہے تو صبح بچوں کو اسکول جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، فیسوں کے پیسے نہیں ہیں، کتابوں کے پیسے نہیں ہیں، فلانے پیسے نہیں ہیں۔ ایک ملکی حالات ہیں جو ایک بڑی تیزی سے بڑے غلط سمت میں جا رہے ہیں۔ ان کی اصلاح بہت ضروری ہو چکی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے سردار سلیم عباس خان مستوی صاحب، ان سے ان کا تجزیہ پوچھتے ہیں کہ بھی موجودہ عید کے موقع پر 3 مرڈرز ہوئے ہیں تحصیل جتوئی کی حدود میں اور 8 مرڈر علی پور کی حدود میں، انتہائی افسوسناک چیزیں ہیں۔ جی سردار صاحب۔ سر، گزارش یہ ہے کہ چند روز پہلے آپ کے ہی پروگرام میں ایک بحث چڑھی سی معیشت کے حوالے سے، تو اس میں پہلے بھی اظہار خیال کر چکا ہوں کہ جناب کے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ عید کے بعد اللہ خیر کرے بہت برے حالات آنے والے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ سب سے بڑا جو عنصر ہے وہ ہے مہنگائی۔ علی پور اور جتوئی میں جو سانحے ہوئے، جو واقعات ہوئے، یہ بھی اللہ معاف کرے بہت بڑا سانحہ ہوا، بہت دکھ ہوا اس سے، لیکن ہر آنکھ کا شکوار ہے۔ ٹکڑی سے بات یہ ہے کہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں، ہم ملک کی سطح کو چھوڑیں، ہم جس علاقے تحصیل علی پور جتوئی میں رہتے ہیں، یہ کچے کا علاقہ ہے، دریائی علاقہ کہلاتا ہے۔ یہاں پر غربت بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا، ترقیاتی کام بالکل بھی نہیں ہے۔ وہاں کچھ نہ کچھ لوگوں کو روزگار مل جاتا تھا، انڈسٹری ہوتی تو وہاں کچھ نہ کچھ روزگار مل جاتا۔ یہ جو سب سے بڑی، میں تو یہی کہوں گا کہ یہ جو آفت ہے یہ غربت کی وجہ سے ہوئی ہے۔ غربت سب سے بڑا جرم ہے اور مہنگائی سب سے بڑا جرم ہے۔ دکھ ہوا کوئی بھی انسان بغیر کسی وجہ کے، چاہے اس کو پولیس جس تناظر میں لے جائے، تفتیش کا دائرہ کار جس تناظر میں بڑھا دے، جو تو یہ والا سانحہ ہے اس کو جس تناظر میں لے جائے، پس پردہ
अगर अवामिल देखे जाए तो वो यही हमारे इलाके की पसमानदगी, जहालत जैसी सोच, ठीक है। जी व्यूअर्स, हमारे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, आई बेल कॉन बटन दबाएं ताकि आप तक हमारी रोज़ाना की बुनियाद पर आने वाली नई वीडियोस और मालूमात तक रसाई आप तक पहुंच सके। इस वाक़े पर डीपीओ मुजफ्फरगढ़ सैयद हसनैन हैदर साहब भी अलीपुर तशरीफ़ लाए। उनका भी यही कहना था कि भाई ये जो सानिया रुनमा हुआ है, ये अगर घर में तनाव ना हो और जहनी कैफियत उन लोगों की जो अपने बच्चों, बीवी बच्चों और घर के कुनबे के अफराद का ख़र्चा उठाने के लिए तब वो दो करते हैं सारा दिन, अगर उनको शाम को जब वो घर आते हैं रोज़ी कमा के, तो उनको अगर अच्छे चेहरे वाली बीवी, अच्छे बच्चे, अच्छे उसका रिसेप्शन करें, तो मेरा ख्याल है कि अभी इस किस्म की चीज़ें रुनुमा होने में काफ़ी हद तक उनका तदारुक मुमकिन हो सकता है। हम भी इसी माशरे का हिस्सा हैं। हमें भी चाहिए कि हम अपने बच्चों के और बीवी के दिमागों में जो तनाव की कैफियत है और जो माशी हालात चल रहे हैं, उनको उनके दिमागों तक पहुंचाने में अपना किरदार अदा करते हुए, जहां हम अपने रोज़गार के असूल के लिए कोशा रहते हैं, वहां हम बच्चों और अहले खाना के जहनों को भी इस बात पर आमादा रखें कि भी हमें जो कुछ भी अल्लाह ताला इसके हलाल दे रहा है उसमें गुजारा करना सीखें और अल्लाह ताला मज़ीद इस किस्म के वाक़यात से बचाए। इंशाल्लाह कल दोबारा हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ।